السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس اور چین کی فضائیہ کے درمیان مشترکہ ایکسرسائز کی خبر پر بات کریں گے۔ تائیوان کے میراج 2000 طیاروں کی اپ گریڈ، لاکہیڈ مارٹن کا نیا پاورفل لیزر ویپن سسٹم، رشین نیوی میں 30 شپس کی شمولیت، انڈونیشیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، لاکہیڈ مارٹن نے اعلان کیا ہے کہ اس نے دنیا کا سب سے اب تک کا پاورفل لیزر ویپن ڈیولپ کیا ہے۔ کمپنی کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق لاکہیڈ مارٹن نے 500 کلو واٹ کلاس کا نیا لیزر ویپن سسٹم ڈیولپ کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے بھی لاکہیڈ مارٹن نے ہی 300 کلو واٹ کلاس کا لیزر ویپن سسٹم متعارف کروایا تھا، تاہم اس کے ہائی انرجی لیزر سکیلنگ انیشیٹو کے تحت اب 500 کلو واٹ کلاس کا بھی لیزر ویپن سسٹم ڈیولپ کر لیا گیا ہے۔ اس لیزر ویپن سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کی جانب سے لاکہیڈ مارٹن کو باقاعدہ اسپانسر کیا گیا ہے۔ لاکہیڈ مارٹن کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لیزر ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، جبکہ اس قسم کے ویپنز مستقبل میں نیشنل سیکیورٹی اور ڈیفینس اسٹریٹجی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ لاکہیڈ مارٹن کا مزید کہنا ہے کہ 500 کلو واٹ کا یہ لیزر ویپن سسٹم بنیادی طور پر ٹیکنیکل کنفیگریشن کے تحت ڈیولپ کیا گیا ہے اور اس کی ٹیسٹنگ آنے والے کچھ عرصے میں کی جائے گی۔ انڈونیشیا کی جانب سے ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ انکا ڈرون کی ایکوزیشن سے متعلق ترکی اور انڈونیشیا کے درمیان باقاعدہ معاہدہ طے پا چکا ہے۔ تقریباً $300 ملین کی لاگت سے انڈونیشیا ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے 12 انکا ان مینڈ کامبیٹ ایریل وہیکلز ایکوائر کرے گا۔ خیال رہے کہ انڈونیشیا کی جانب سے ترک ساختہ ڈرونز کی ایکوزیشن کا فیصلہ اب سے چند ماہ پہلے کیا گیا تھا، تاہم دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ ڈیل غالباً ابھی طے پائی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے اس سال جنوری میں انڈونیشیا کی جانب سے 12 استعمال شدہ میراج 2000-5 ایئر کرافٹ ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کی مالیت $800 ملین بتائی گئی تھی۔ تاہم اس وقت انڈونیشین ڈیفینس منسٹر پر اس حوالے سے کرٹیسائز کیا گیا تھا، کیونکہ اس ڈیل کو ان استعمال شدہ پرانے ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کے حوالے سے خاصا مہنگا قرار دیا گیا تھا۔ دوسری جانب انڈونیشیا نے تقریباً $8 ارب کی لاگت سے فرانس سے 42 رفال فائٹر جیٹس بھی ایکوائر کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز اور انڈونیشیا کے درمیان ڈرونز کی ایکوزیشن کا فیصلہ اس سے پہلے فروری میں سامنے آیا تھا، جس کے تحت اب ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے 6 کے بیچز میں انکا ڈرونز انڈونیشیا کو فراہم کیے جائیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے ان 12 ڈرونز میں سے 6 ڈرون ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت انڈونیشیا میں ہی تیار کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے انکا ڈرون کو اب تک تیونس، قازقستان اور ملیشیا کے علاوہ الجیریا اور چاڈ بھی ایکوائر کر چکے ہیں۔ حالیہ ڈیل کے بعد انڈونیشیا اب ان ڈرونز کو استعمال کرنے والا ایک اور کسٹمر بن گیا ہے۔ خیال رہے کہ انکا ڈرون 30 گھنٹے تک فضا میں رہنے اور 250 کلو گرام وزنی ویپنز کیری کر سکتا ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے اس کے ساتھ کئی طرح کے سمارٹ مائکرو منیشن انٹیگریٹ کر رکھے ہیں، جس سے اس ڈرون کو کئی طرح کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کامیابی سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ترکی اس ڈرون کا سگنل انٹیلیجنس، ریکانیسنس اور کامبیٹ ویریئنٹ بھی استعمال کرتا ہے۔ اس پاکستان اور چین کے درمیان شاہین سیریز کی مشترکہ ایکسرسائز کا 10واں ایڈیشن اس ماہ چین میں باقاعدہ منعقد کیا جائے گا۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق چائنیز ایئر فورس اور پاک فضائیہ کے مختلف ایئر کرافٹ، ایئر بار ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کے علاوہ ایئر ریفیولر ٹینکر طیارے اس ایکسرسائز میں حصہ لیں گے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے JET&C کی فارمل انڈکشن کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ پاک فضائیہ کے JET&C طیارے چین کے ساتھ کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ پہلی مرتبہ ایئر ایکسرسائز میں حصہ لیں گے۔ خیال رہے کہ اس ایکسرسائز کے گزشتہ ایڈیشن میں چائنیز ایئر فورس کے زیر استعمال JET&C طیارے باقاعدہ مشترکہ ایکسرسائز میں شامل ہوئے تھے۔ ادھر JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں کے حوالے سے بھی ممکنہ طور پر امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ شاہین سیریز کی 10ویں مشترکہ ایکسرسائز میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تاہم چین کی جانب سے WY-20 ایئر ریفیولر ٹینکر طیارے کی
پہلی مرتبہ باقاعدہ اس ایئر ایکسرسائز میں پارٹیسپیشن متوقع ہے۔ خیال رہے کہ شاہین ایئر ایکسرسائز کا ایک ایڈیشن پاکستان اور دوسرا چین میں منعقد ہوتا ہے، جس میں دونوں ممالک کی ایئر فورسز کئی طرح کے منور سر انجام دیتی ہیں اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرتی ہیں۔ فرینڈز، رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے نیول پریڈ کے دوران کہا ہے کہ رشین نیوی کو اس سال رشین ڈیفنس انڈسٹری کی جانب سے 30 نئی شپس حوالے کی گئی ہیں۔ روسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ نیول فورسز کو 30 نئی مختلف کلاس کی شپس اس سال حوالے کی گئی ہیں، جس میں مرکری نامی کاربیٹ قابل ذکر ہے۔ خیال رہے کہ مرکری کاربیٹ بنیادی طور پر 2200 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے اور اس کی لینتھ 104.5 میٹرز بتائی گئی ہے۔ اس شپ پر 100 یا 130 ملی میٹر کی مین گن کے علاوہ 12 سیلز پر مشتمل ورٹیکل لانچ سسٹم آفر کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کو 4 K-35 اینٹی شپ میزائلز کے 2 ڈیفرنٹ سیٹ سے اکوپ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس شپ پر Kar-27 ہیلی کاپٹر کے لیے ہینگر بھی موجود ہے۔ فرینڈز، رشین ڈیفنس انڈسٹری کی جانب سے رشین نیوی کو ان کاربیٹس کے علاوہ دیگر کلاس کی شپس بھی فراہم کی گئی ہیں، جس میں فریگیٹس بھی شامل ہیں۔ فرینڈز، فرانس کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے تائیوان کو میراج 2000 فائٹر ایئر کرافٹ کی اپ گریڈز آفر کی ہیں۔ تائیوان کی فضائیہ میراج 2000-5 DI ٹوین سیٹ فائٹر ایئر کرافٹ تقریباً گزشتہ 20 سالوں سے استعمال کر رہی ہے، تاہم حالیہ دنوں میں ان کی سروس لائف ایکسٹینشن پر غور کیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق فرینچ کمپنی کی جانب سے تائیوان کو اپنے میراج 2000 فائٹر ایئر کرافٹ کو اپ گریڈز آفر کی جا رہی ہیں، جس کے تحت یہ فائٹر ایئر کرافٹ اگلے کئی سالوں تک تائیوان کی فضائیہ میں سرو کر سکیں گے۔ تائیوان نے 1997 میں فرانس سے 60 میراج فائٹر ایئر کرافٹ اکوائر کیے تھے، جبکہ تائیوان کی فضائیہ کی جانب سے اگر ان میراج 2000 فائٹر ایئر کرافٹ کو فرینچ کمپنی سے اپ گریڈ کروایا جاتا ہے تو اس صورت میں اسے کئی ملین ڈالر خرچ کرنا پڑیں گے۔ دوسری جانب تائیوان کی فضائیہ کے زیر استعمال F-16 فائٹر ایئر کرافٹ کو بھی بلاک 70-72 اسٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ تائیوان کی جانب سے نئے بلاک 70 فائٹر ایئر کرافٹ بھی اکوائر کیے جا رہے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔